مولانا کی جو غزل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس غزل کا تھیم مختصر انداز سے اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے آئیڈیا آف مین کی دو طرفہ حرکت۔ ایک حرکت اس کی خارج میں، یعنی آئیڈیا آف مین جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلاصہ وجود جو اپنے شعور پر بھی قادر ہے اور اپنی تکمیل کے مراحل کو اپنے باہر بھی طے کر سکتا ہے اور اپنے اندر بھی طے کر سکتا ہے۔ تو یہ گویا اس آئیڈیا آف مین کی حرکت کا بیان ہے، اور وہ حرکت باہر بھی ہے، کائناتی سیاق و سباق میں بھی ہے، اور وہ حرکت باطن میں بھی ہے، یعنی انفسی سیاق و سباق میں بھی ہے۔ اس کا ایک میکرو کازمک کانٹیکسٹ ہے، ایک مائکرو کازمک کانٹیکسٹ ہے۔ تو اس کو ہم اپنی سہولت کے مطابق اگر اقبال کی اصطلاح ایک لے کر بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ انسانی خودی کی تکمیل یافتہ حالت میں آ جانے کے بعد اپنے کمالات کے غیر محدود مراحل کی طرف حرکت کا یہ ایک رپورتاج ہے۔ تو انسان جب اپنے جوہر تکمیل یعنی خودی پر کچھ خود کو استوار کر لے، جب آدمی ایک کوالیفائیڈ اور آتھینٹک سیلف بن جائے تو وہ سیلف کوئی کرسٹلائزڈ سیلف نہیں ہوتا، وہ کوئی منجمد خودی نہیں ہوتی کہ وہ کسی نقطۂ تکمیل کو اپنی حرکت وجودی یا اپنی سیر شعوری کی منزل بنا کر وہاں رک جائے، کیونکہ اس خودی کا حوالہ خدا ہے۔ تو اس خودی کی جو پرنسپل آتھینٹسٹی ہے وہ خدا سے ماخوذ ہے۔ تو اس خودی کی خدا پر جو ڈیپینڈنس ہے تو اس میں یوں سمجھیں کہ خودی کا الہیاتی سیاق و سباق حصول کمال کے بعد اس کی حرکت مزید اور حرکت مسلسل کا سبب بن جاتا ہے، یعنی وہ ایک معنی میں کامل خودی ہے، لیکن اس کے کمال کی نوعیت حرکت کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا حاصل شدہ کمال اس کے ممکنہ کمالات کا دیباچہ ہوتا ہے، حرف آخر نہیں ہوتا۔ تو یہ اس مضمون کو مولانا اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ خودی ایک ذوق کمال، ایک جوہر تکمیل کی حامل بن کر اب ایک کمال یافتہ مسافر کی طرح اپنے کمالات کو جو لامتناہی ہیں انہیں ایکسپلور کر رہی ہے، اور اس کی حرکت کے دو میدان ہیں جو متوازی لیکن ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکنے والے حال کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہ ہے اس کی انفسی حرکت اور اس کی آفاقی حرکت۔ یہ دونوں حرکتوں کا موضوع، سبب اور منزل ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا بیان مولانا فرما رہے ہیں، اس مضمون کو مولانا نے اس غزل میں کھولا ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہی ہیں کہ مولانا کی غزلیں غزل کی عام روایت کے برعکس
الگ الگ شعروں، الگ الگ مضامین کا ڈھیلا ڈھالا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ہر شعر اپنے اگلے پچھلے شعر کے ساتھ ایک معنوی ربط رکھتا ہے اور ایک تکنیکی تعلق بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں، یہ ہے دیوان شمس کی غزل نمبر 2430۔ اے آنکھ بر اسب بقا از دیر فانی می روی، دانا و بینائے رہی ہر سو کے دانی می روی۔ اچھا ہاں، یہ آنسو کے دانی می روی۔ اب آپ نے دیکھا کہ سفر کی پوری تیاری ہے، ان معنوں میں کہ سواری بھی تیار ہے اور مسافر کو اپنے مقصود سفر کا بھی علم ہے، اور مسافر خود اپنی استعداد سفر کو پوری طرح جانتا ہے۔ مسافر سامان سفر رکھتا ہے، ذوق سفر رکھتا ہے، استعداد سفر رکھتا ہے اور مقصود سفر رکھتا ہے، یہ سب چیزیں حاضر ہیں اس شعر میں۔ اور مطلب جہاں مسافر پورا کا پورا نہ صرف یہ کہ خود پر منکشف ہو، بلکہ اپنے سامان سفر اور مقاصد سفر سمیت اپنے آپ کو اظہار دینے پر بھی قادر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسافر ایک کامل مسافر ہے، یہ کوئی ایڈونچرزم نہیں کر رہا، یہ سفر کوئی عقلی سفر نہیں ہے جس میں پہلا قدم معلوم ہوتا ہے، دوسرا قدم نامعلوم ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں، وہ عقلی سفر معلوم سے مجہول کی طرف ہوتا ہے، یہ پورا سفر جو ہے وہ معلوم سے معلوم کی طرف ہو رہا ہے۔ تو جو سفر معلوم سے معلوم کی طرف ہو، اس سفر کی ساخت حسی اور تجربی اور روحانی ہوتی ہے۔ یعنی روحانی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عقلی کو محسوس بنا دے، جو تصور کو جو ہے وہ ایکسپیرینسیبل بنا دے، یا جس کا ایکسپیرینس ایسی گہرائی اور ایسی کلیت رکھتا ہو کہ عقل اسے اپنی بہترین تصور سازی میں استعمال کرے۔ یعنی روحانیت کا حال عقل کا تصور بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیوں عقل کا تصور بن جاتا ہے؟ کہ یہ شعور اور حقیقت کے درمیان غیاب کے فاصلے کو کم کر دیتا ہے۔ روحانی تجربہ کسے کہتے ہیں؟ کہ شعور اور حقیقت غائب کے درمیان عقل کے لیے جو لازمی فاصلہ ہے، یہ اس فاصلے کو کم کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہ سمجھیں کہ یہ ایک روحانی سفر ہے۔ روحانی سفر کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے، روحانی مسافر کون ہوتا ہے؟ کہ جو حق کی طرف یکسوئی کا حال اور شعور رکھتا ہے، اسے مکمل طور پر پا لینے
یا اسے کھو دینے کا دعویٰ کیے بغیر. ٹھیک ہے نا، یہ روحانی سفر. تو وہ جو ہے، جو اس میں جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ ایک ان انالائزیبل ریئلائزیشن کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے، جو انالائزیبل نہیں ہے، ریئلائزڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہاں، جو میں کہنے جا رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ روحانیت کہتے ہیں، روحانی مسافر وہ ہے جو حق کے حوالے سے، جو حق کی سند سے، جو حق کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنے شعور اور اپنے وجود کو آئیڈینٹیکل کر چکا ہے. یعنی اس کا سوچا ہوا اس کا ہونا بن جاتا ہے. وہ جو ہے وہی اس کے شعور کی متاع بن جاتی ہے، اور اس کے شعور کا تمام کانٹینٹ اس کے وجود کے مستقل احوال کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شعور اور وجود کی آئیڈینٹی کے ساتھ حق کی طرف یکسوئی کی قوت کو اپنا زاد سفر بنا کر کیا جانے والا وہ سفر جو حق کی طرف ہونے والی ہر حرکت کو اپنا ایک نیا مرتبہ تکمیل بنا دے، یہ روحانی مسافر ہے. تو اب آپ دیکھیے کس خوبی سے، مطلب اس میں یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں وہ اس شعر سے براہ راست نکلی ہوئی ہیں. مطلب اس شعر سے منسوب نہیں کی جا رہی بلکہ اس شعر سے برآمد کی جا رہی ہیں. تو حالانکہ شاعری میں یہ لائسنس ہوتا ہے شرح کرنے والے کو کہ وہ یہ نہ سوچے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، وہ بس یہ بتائے کہ شعر سے وہ کیا سمجھا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ شاعر بالکل یونیورسل میڈیم میں اپنا اظہار کر رہا ہے نا، تو شاعر کا اظہار اس کے ذہن سے بڑا ہوتا ہے، اس کی مراد سے بڑا ہوتا ہے. یہ صرف اللہ ہے یا اللہ کی طرف سے محفوظ کیے جانے والے لوگ ہیں جو اپنے اظہار سے بلند ہوتے ہیں، جن کا اظہار ان کے ادراک اور ان کی ذات سے کمتر ہوتا ہے. باقی سب کیونکہ جو وحی کا حامل بنا ہے اس کو اللہ نے یہ وصف بدرجہ اتم عطا فرما دیا نا کہ وہی تمہارا کانٹینٹ ہے اپنے تمام حقائق سمیت، اور وہی تمہارا ایکسپریشن ہے اپنے تمام کلمات سمیت. تو جو وحی کے کلمے اور وحی کی حقیقت میں جو تناسب ہوتا ہے وہی شعور نبوت اور کلام نبوت میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو بس صرف انبیاء اپنے کلام سے زیادہ ہوتے ہیں، انبیاء کا ادراک اپنے اظہار سے زیادہ ہوتا ہے. باقی چاہے رومی ہوں، بے دل ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اپنے اظہار سے کم ہوتے ہیں. ان سے بڑا ذہن اگر آ جائے تو ان کے شعر کے ایسے معنی نکال سکتا ہے اور بالکل اس کو مراد شعر بنا کے دکھا سکتا ہے جو ان کے وہم و خیال سے ماورا ہو. تو اس وجہ سے شاعری پر گفتگو میں یہ لائسنس ملا ہوا ہے سب کو کہ تم بس اپنا بتاؤ کہ تم اس شعر سے کیا کیا مفاہیم نکال لیتے ہو. تو بعض مفاہیم ایسے لوگوں نے نکالے ہیں کہ شعر کہنے والوں نے جب وہ مفہوم سنا تو انہوں نے کہا بھائی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے کلام سے یہ مطلب نکالا، مطلب ان کا احسان مانا شاعروں نے. لیکن شاعروں میں بھی چند ایک ایسے ہوتے ہیں
جو عارف شاعر ہوتے ہیں یا عاشق شاعر ہوتے ہیں۔ عارف شاعر کون ہے؟ کہ جو اس انٹیلیکٹ کو اپنے اندر بیدار کر کے عمل میں لانے کی حالت میں لا چکا ہے، جو حق کے شعور کی امانت دار ہے۔ اور عاشق وہ ہے جو حق کے ساتھ تعلق کے اس پیشن کو کنٹین کر چکا ہے، جو حق کے وجود پر دلالت کرنے والی سب سے بڑی سبجیکٹو دلیل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حق کے شعور کا حامل بننا، حق کے وجود کا مظہر بننا، یہ جن لوگوں کو نصیب ہوا ہے وہ اپنے کلام کی ہر شرح سے زیادہ معنی اپنے کلام میں پوشیدہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ ان کے کلام کا بہترین صلاحیت تشریح کے ساتھ بھی جو مطلب نکالیں گے، ان کا ارادی مطلب اس سے زیادہ ہوگا۔ مطلب یہ تقریباً یقینی بات ہے۔ تو اسی طرح رومی ظاہر ہے کہ ان 2-3 آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ اردو فارسی کی روایت میں غالباً رومی کے علاوہ کوئی شاعر نہیں ہے کہ جس کا ارادی مطلب سارے جہان کی تحقیق کے نتائج سے زیادہ ہو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ رومی کے علاوہ کوئی ہماری اردو فارسی عربی روایت میں ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ جتنا بھی زور لگا لیں، ایک انکسار اور بے بسی آپ پہ طاری رہنی چاہیے، تب آپ رومی کے کلام کا مخاطب یا شارح بننے کی ذمہ داری کسی قدر اعتماد سے قبول کر سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس کے شعر کی شرح کرتے وقت ایک ذی استعداد آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ یار یہ تو مطلب اس کا نہیں ہوگا، یا جو میں مطلب نکال رہا ہوں وہ مراد شاعر سے زیادہ بلند ہے۔ ہر ایک میں ہوتا ہے یہ احساس، صرف رومی ہیں کہ آپ اپنی طرف سے ان کے شعر سے اگر 7 آسمان برآمد کر دکھاتے ہیں تو خود اپنے طور پہ یہ یقین رکھیں کہ یہ 100 آسمانوں میں سے 7 آسمان برآمد کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیونکہ ان کے معنی کی ساخت نہ اقبال کی طرح فلسفیانہ ہے، نہ بے دل کی طرح میٹا فزیکل یا ایک انداز سے فلاسفیکل ہے۔ ان کے شعر میں معنی کی بناوٹ 2 قوتوں سے تشکیل پاتی ہے۔ ایک ان کی بے مثل عارفانہ قوت اور ان کی بے نظیر عاشقانہ طاقت۔ اس آدمی کے علاوہ ہماری روایت کے دامن میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو منتہائے عرفان پر ایک پاؤں رکھے ہوئے ہے، منتہائے عشق پہ دوسرا قدم رکھے ہوئے ہے۔ نہ منتہائے عشق ان سے زیادہ ہے، مطلب عشق پیشن ان سے زیادہ کہیں ڈھونڈنا بے وقوفی ہے، اور معنی ان سے بڑے کہیں فرض کرنا جہالت ہے۔ یہ ہماری شعری روایت میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس آدمی کا کلام ہے کہ جس کے پاؤں میں سے لگنے والی زمین اس کے کلام کے شارے کے آسمان سے زیادہ بلند ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی وجہ ہے کہ ہر نسل نے رومی کی شرح کو ایک فریضے کے طور پر انجام دیا ہے، اور کوئی شارح یا رومی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خود کو ان کا مرید نہیں سمجھتا۔ کوئی شخص ایسا نہیں۔ جس نے بھی رومی کو استعمال کیا، جس نے بھی ان کے کلام کا خود کو مخاطب بنایا،
لازم ہے کہ اس نے ان کے آگے مرید کی پوزیشن لی، کوئی بھی استثناء نہیں، حتیٰ کہ ابن عربی کتنا بڑا ذہن ہے، ابن عربی کے آگے لوگوں نے مصلح تک کی پوزیشن لی ہے کہ ان کی غلطیاں نکالی ہیں، ان پہ تنقید کی ہے، شارحین نے ان پہ تنقید کی ہے، اور بہت سو نے ان کی کوتاہی کا ازالہ کیا کہ اس سے اگلی بات شیخ کو نہیں سوجھی۔ یہ آپ وہ لٹریچر پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ ایک رومی ہیں جن کے بارے میں کسی کو یہ وہم تک نہیں آیا کہ ہم ان کی بات میں اضافہ تو دور کی بات، ان کی بات کا احاطہ بھی کر لیں، سمجھیں؟ اور بات کا احاطہ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اس پیشن کو اپنے اندر جذب کر لیں، ناممکن۔ ہم اس سطح عرفانی کو اپنے شعور کی گرفت میں لے آئیں، محال۔ یہ ہے رومی کے بارے میں ہماری پوری روایت کا اجماعی فیصلہ یہ ہے۔ تو اور پھر دیکھیں بالکل بادشاہوں کی طرح کلام کرتے ہیں، نہ لغت کی پرواہ، نہ زبان کی کوئی فکر، نہ مضمون باندھنے کے کسی بھی ڈھب کی کوئی پابندی، یعنی زبان کو اس کی فارم اور اس کے ایسنس سمیت اپنی کنیز بنا کے دکھا دینا، یہ رومی کے علاوہ کہاں ہے؟ کہ میں لفظ سے بڑا، میں معنی سے برتر، لفظ میں موجود معنی میرے اندر حاضر معنی سے کمتر ہے، یہ رومی کہتے ہیں اپنے ہر کلام میں۔ لفظ میں موجود جذبہ میرے اندر جاری جذب کے مقابلے میں ایک بجھا ہوا شعلہ ہے۔ تو اس آدمی کا ہم کلام پڑھ لیں تو اب واضح ہو گیا نا کہ خودی اپنی روحانی اصل کو پا کر اپنی الہی نسبت کو ریئلائز کر کے اب حق کی طرف یکسو ہو کر اپنے کمالات کا راستہ طے کر رہی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو ان کا ہر دانہ مجذوب بنا دے۔ کہ اگر نان بائی اس سے آٹا بنا کے اس کی روٹی پکا دے تو ایک روٹی ایک جہان کو مجذوب بنا دے۔ اور یہ تعلی نہیں ہے، شاعروں میں تعلی ایک عام بات ہے، شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہو جس نے تعلی نہ کی ہو، یعنی بڑک نہ ماری ہو۔ تو رومی اول تو اپنا نام ہی استعمال نہیں کرتے، رومی واحد متکلم میں اس طرح کلام نہیں کرتے کہ میں جلال الدین رومی، وہ تو گویا حقیقت انسانی کو مفرد کر کے میں کہتے ہیں۔ تو وہ ان کا کلام پرسنل ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ کرامت ہے کہ ان کا کلام بالکل پرسنل نہیں ہے، مطلب ان کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں، یا اپنے آپ کو کسی سے اونچا کسی سے نیچا دکھانا، یہ سب وہ نہیں کرتے، ہے ہی نہیں۔ پورے دیوان شمس میں ایک جگہ اپنا نام نہیں استعمال کیا، ایک جگہ بھی نہیں۔ تو لیکن جہاں یہ من کے صیغے کے ساتھ کوئی بڑی بات بھی کہتے ہیں، جیسے اسی شعر میں جو شعر مجھے یاد نہیں آ رہا جو ابھی میں نے بتایا مطلب، تو اس میں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بے شمار مراتب میں سے ایک مرتبے کا اظہار کرنا پسند فرمایا ہے، یعنی کہ تعلی صاحب تعلی سے کمتر لگنے لگے۔ یہ صرف رومی ہے، صرف رومی ہے شاعروں میں۔ تو کبھی بھی کر کے دیکھیے، جس فیلڈ کا ماہر ترین آدمی ہو، کہ فلسفے میں وہ ہیگل بن چکا ہو، نفسیات میں یونگ بن چکا ہو، شعریات میں ٹی ایس ایلیٹ بن چکا ہو،
غرض اپنے اپنے ڈسپلن کی انتہا کو پہنچ جانے والے لوگ رومی کے آگے اگر بچے نہ بن جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ڈسپلن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بڑی بڑی فلسفیانہ ذہانت اور علم رکھنے والے بالکل پرائمری اسکول کے بچے بن جاتے ہیں جب رومی کو سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا مسئلہ فلسفہ ہے ہی نہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے کہ فلسفہ نفسیات ہے۔ لیکن یہ کہ حقیقت کی اتنی زیادہ ذہنی، قلبی اور احوالی تشکیلات ان کے اندر ہو چکی ہیں اور وہ ان سب کے بہترین بلکہ امپاسبل اظہار پہ قادر ہیں، تو پھر حقیقت کے کسی جز کو مقصود علم بنا لینے والا ڈسپلن اور اس میں مہارت رکھنے والا کوئی آدمی ان کے آگے بچہ ہی ہے نا۔ لیکن اقبال نے رومی کی مدح بہت اچھی کی ہے۔ گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ بہت اچھا۔ اقبال نے مریدی کا حق ادا کیا۔ اے اے وہ جس میں آئیڈیا آف مین ایکچوئلائز ہو چکا ہے، جس میں آدمی کی شعوری تکمیل کا عمل ایک وجودی نقطے پر پہنچ کر تمام ہو چکا ہے، کیونکہ تو موجود ہے نا، تو از بقا کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس فانی دنیا سے عروج کر رہا ہے، تو بقا کے براق پر سوار ہو کر اس کائنات سے بلند ہو رہا ہے۔ داناؤ بینائے رہی کہ تو جس راستے پر جا رہا ہے اس راستے کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ راستہ تیرے علم میں بھی ہے اور تیرے مشاہدے میں بھی ہے۔ اب اس میں ایک عجیب صورتحال ہے کہ تیرا مقصود تیرے علم میں، تیرے مقصود تک پہنچانے والا یقینی ذریعہ تیرے علم میں بھی ہے، اور اس ذریعے کو تو اول سے آخر تک دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی جس راستے کو تجھے طے کرنا ہے، جس راستے پر تیری حرکت عروج ہے، اس راستے میں جہاں تک تجھے پہنچنا ہے وہ تو اس راستے پر قدم رکھتے وقت دیکھ رہا ہے۔ اب یہ سفر روحانی ہے۔ روحانی سفر کیا ہوتا ہے کہ مقصود و مطلوب مشاہدے میں بھی ہو، یعنی سفر نام ہے منزل کے حضور میں اس کی طرف لے جانے والے راستے کو قدم بقدم طے کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ تو جانتا بھی ہے اور تو دیکھتا بھی ہے۔ آنسو کے دانی، اب جس طرف بھی تو سمجھتا ہے اس طرف تو سفر کرتا جا رہا ہے، اس طرف تو عروج کرتا جا رہا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کو ویسے کھولتا ہوں، لفظ بلفظ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر تیسری اٹیمپٹ میں ہم اس کے میں چھپے ہوئے معارف اور حقائق اور جذبات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں آ کا صیغہ وہ کا صیغہ فارسی روزمرہ کے مطابق، یعنی یہ رومی کی اختراع نہیں ہے،
فارسی زبان کا روزمرہ ہے کہ تم کو وہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، نہیں وہ کے صیغے میں اس لیے مخاطب کرتے ہیں کہ اس کا بے مثل ہونا واضح ہو جائے، یعنی اس کا بڑا ہونا ظاہر ہو جائے۔ تو اے وہ کے کا مطلب ہے کہ تو اتنا بڑا ہے کہ تیری بڑائی سے جزوی نسبت رکھنے والا بھی کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اب یہ رومی اس میں یہ زور پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تعظیم کے صیغے میں رومی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آئیڈیا آف مین کا ایکچولائزڈ ورژن ہے، تو تیرے علاوہ آئیڈیا آف مین اپنی وحدت کے ساتھ ہے، اور اس کا جو ایکچولائزڈ مظہر ہے لازم ہے کہ وہ بھی وحدت کے ساتھ ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں کہ آئیڈیا آف مین اپنی تمام تفصیلات اور اپنے جوہر وحدت کے ساتھ تجھ میں مجسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تیرا سفر کسی افقی اور ہاریزنٹل سفر کی طرح نہیں ہے جس میں دستیاب سواریاں کام آ سکیں۔ تیرا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے جس میں سب لوگوں کے استعمال میں آنے والی سواریاں کوئی کام دے سکیں۔ تو خاص، تیرا سفر بھی خاص، اور تیرا سامان سفر بھی خاص۔ نہ تیری منزل کا کسی کو شعور ہے، نہ تیرے راستے کا کسی کو علم ہے، نہ اس راستے پر چلنے کی کسی میں قدرت اور قوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تیری سواری جو ہے وہ بقا کا براق ہے۔ اسب کو یہاں براق کے معنی میں لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اسب کا مطلب تو گھوڑا ہے، لیکن بقا کی اضافت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اسے محض گھوڑا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہاں منزل اور راستہ اور مسافر سب قانون فنا کے قیدی ہیں۔ تو اگر ذریعہ بقا والا ہے تو مسافر اور اس کی منزل دونوں بقا کے دائرے کے کردار ہیں، فنا سے بلند ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو گھوڑا فنا کو کوالیفائی کر لے وہ براق ہے نا۔ یعنی فنا کسے کہتے ہیں؟ ٹائم اور اسپیس میں ہونا، یعنی جس پر ٹائم اور اسپیس کا قانون جاری ہو جائے وہ فانی ہے۔ تو اور بقا کسے کہتے ہیں؟ ٹائم اور اسپیس میں نہ ہونا۔ تو اب سوار ٹائم اور اسپیس میں نہ ہونے کے جوہر وجود کو اپنی ٹیمپوریلٹی اور اسپیشیلٹی کے ساتھ فعال رکھے ہوئے۔ اب آپ سمجھے نا؟ تو اب وہ جو اگر عزب کا صیغہ بھی آئے گا بقا کے حوالے سے تو گھوڑا اس کے معنی نہیں ہوں گے۔ تو اب ہمارے پاس ایک کیریکٹر پہلے سے موجود ہے، ایک ہسٹوریکل، وہ سمبولک کیریکٹر نہیں ہے، ایک ہسٹوریکل کیریکٹر براق اور رفرف وغیرہ کے نام سے پہلے سے موجود ہے۔ یعنی ہم نے میٹا فزکس کو گویا یوں سمجھیں کہ میٹا فزکس اور فزکس کے درمیان میٹا فزکس کے غلبے کے ساتھ اور فزکس کے نظام حرکت سمیت ایک کردار میں ڈھال دیا ہے، وہ براق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو بقا کے براق پر سوار ہو کر، اب بقا کا کنٹراسٹ یہ ہے دیر فانی، کہ تو بقا کی سواری پر براجمان ہو کر فنا کے نظام کی پابند اس دنیا سے عروج کر رہا ہے، ٹھیک؟
تو ٹیمپورل ہوتے ہوئے اے ٹیمپورل قوت اور وسائل کے ساتھ اس سرکل آف ٹائم کو اور اسپیس کو توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اگر آنکھ کا ٹیمپورل ہونا نہ مانا جائے نا تو پھر یہ خدا ہے، اور خدا مسافر نہیں ہوتا، وہ تو منزل ہے. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیمپوریلٹی کے آرڈر کو نان ٹیمپوریلٹی کی قوت سے چلا رہا ہے. وہی کسے کہتے ہیں؟ وہی اسی کو کہتے ہیں نا کہ اپنے ٹیمپورل سیلف کو ایک نان ٹیمپورل ایسنس کے قوام میں گوندھ کے رکھو. یعنی جنت ہمیشہ کیوں ہے؟ جنت استعارہ ہے اس بات کا کہ ٹیمپورل بینگز ایک نان ٹیمپورل ایسنس کی مینیفیسٹیشنز ہیں. جنتی آدمی وہی ہوگا نا. تو کہ تو بقا کے براق پر اس دیر فانی سے عروج کر رہا ہے. اسبِ بقا سمجھ گئے نا کہ یہ بہت ہی دقیق ہے. اب میں ایک اس کا پہلو اور کھولتا ہوں کہ حرکت زمانی ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے. حرکت مکان کے دائرے کی پابندی کے ساتھ ہی ممکن ہے. اگر آپ حرکت کو زیرو کر دیں تو ٹائم زیرو ہو جائے گا، اسپیس زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو عجیب پیراڈاکس پیدا کیا ہے. کہ تو نے نان ٹیمپوریلٹی میں بھی نان اسپیشیل ریلم میں بھی یا نان اسپیشیل اور نان ٹیمپورل کنڈیشنز کو ٹائم اور اسپیس میں حرکت کی اصل وجہ بنا کے دکھا دیا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ حرکت زمانے سے نہیں پیدا ہوئی، زمانہ حرکت سے پیدا ہوا ہے. تو وہ حرکت جس نے زمانے کو پیدا کیا ہے وہ خود زمانی تو نہیں ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی وجہ سے حرکت حقیقی ہے، ہر دلیل سے حرکت حقیقی ہے نا. لیکن زمان و مکان حرکت کا ریفرنس پائے بغیر تصورات محض ہیں، اور زمان و مکان کا تصور ہونا کسی بھی پہلو سے زائل نہیں ہوتا، اور حرکت کا تخیل ہونا کسی بھی پہلو سے ممکن نہیں ہے. حرکت واقعہ ہے. اس واقعے نے زمان و مکان کے اعتبارات کو اور کیٹیگریز کو قائم کیا ہے. اب آپ سمجھیں نا کہ سب لوگ زمانے سے مستنبت حرکت سے متحرک ہیں. ایک تو ہے کہ تو زمانے کو اور مکان کو جنم دینے والی حرکت سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تیرا سفر زمان و مکان کو جنم دینے والی حرکت سے عبارت ہے. اب آپ سمجھے نا؟ تو دوسرا جو اس میں سمجھنے کا ہے وہ اسبِ بقا کی رعایت سے، مطلب اس کے تناظر میں ہے، وہ ہے دیر فانی. دیر بہت ہی مروج لفظ ہے. جن لوگوں نے بھی فارسی شاعری ذرا ٹھیک سے پڑھی ہو وہ اس لفظ سے بہت اچھی طرح مانوس ہوں گے، اور اس لفظ کے معانی بھی خوبی کے ساتھ جانتے ہوں گے. دیر کے کچھ الگ الگ مفہوم ہیں.
دیر ایک ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوتا ہے. دیر ایک نام ہے جس کا مسمى مختلف چیزوں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں کہ اسم ایک ہے، مسمى کثیر ہیں. یہ زمانی مکانی دنیا کا قاعدہ ہے. اس سے اوپر کی دنیا میں مسمى ایک ہے، اسماء کثیر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیر فانی کا پورا ماحول نہیں بنا رکھا اس طرح. دیر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے دنیا، یہ مرادی مطلب دنیا ہے کہ دیر کہن کہتے ہیں، دیر قدیم کہتے ہیں. اور اس کا جو اصلی مطلب ہے، جس مطلب کو استعاروں اور مجاز میں ڈھال کر دوسرے مطالب نکالے گئے ہیں، وہ مطلب ہے پارسیوں کی عبادت گاہ یا بت پرستوں کا معبد، یعنی دین شرک پر چلنے والے لوگوں کی عبادت گاہ. کثرت کو حقیقی جاننے اور ماننے والے لوگوں کا معبد یہ دیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ میر ہے نا کہ دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا، ہے ختم سابلے پر سیر و سفر ہمارا. تو دیر دین شرک کا وہ ہے، اور حرم دین دین وحدت کا معبد ہے. تو ایک پہلو یہ رہے کہ معبد ہے لیکن بت پرستوں کا، آتش پرستوں کا، کثرت پرستوں کا. اور اس کا اونچا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کثرت کو حقیقی سمجھتے ہیں ان کی ساری دنیا دیر ہے، چاہے وہ ان کے اندر ہو چاہے باہر ہو. اب دنیا کو دیر اسی دلیل سے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا عالم کثرت ہے، اور اس کثرت کے تمام اجزاء اگر تمہیں محبوب اور مطلوب ہو جائیں تو تم اس دیر کے پجاری ہو، تم دنیا پرست ہو. دنیا پرست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کو معبود اور محبوب بنانا. اور اللہ کے غیر ہونے کی شرط لازم ہے کثرت. اللہ کا کوئی غیر حالت وحدت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان سب رعایتوں کو ذہن میں رکھیں. تو کیونکہ کثرت حقیقی نہیں ہے تو غیر حقیقی شے اپنے موجود ہوتے ہوئے بھی غیر حقیقی شے کا وجود اس کے معدوم ہونے کی سب سے بڑی گواہی اور دلیل ہے. اب آپ اس کو ذرا سا محسوس کریں. اگر فرض کیا کہ ذہن میں اصطلاحیں نہیں ہیں کہ اس بات کو ذہنی تشفی کی حد تک سمجھا جائے تو اس کو بہرحال محسوس کریں. وہ کس بات کو محسوس کرنے کو کہہ رہا تھا میں؟ وہ کیا محسوس کریں؟ ہاں، کہ غیر حقیقی شے اپنی حالت وجود سے اپنے معدوم ہونے پر شاہد ہے. یعنی کہ کثرت کا معدوم حقیقی ہونا اصل میں اس کے وجود سے ثابت ہوتا ہے، میرے تصور سے نہیں. اب کیوں؟ کہ زمان و مکان علت واحدیت معدومیت ہیں، علت واحد معدومیت ہیں. کہ جو چیز بھی زمان و مکان سے انفعالی نسبت رکھتی ہے، جو چیز بھی ٹائم اینڈ اسپیس سے ایک پیسو نسبت رکھتی ہے،
وہ معدوم ہے، اسی لیے فانی ہے۔ فانی اسی لیے فانی ہے کہ وہ فی الاصل معدوم ہے۔ اگر وہ در حقیقت موجود ہو تو فانی ہو ہی نہیں سکتا۔ وجود اپنے متضاد کو اپنے اندر قبول تھوڑی کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وجود کسی مرحلے پر عدم ہو جائے۔ جیسے عدم وجود نہیں ہو سکتا، اسی طرح وجود عدم نہیں ہو سکتا۔ تو جو موجود ہے حقیقتاً وہ فانی نہیں ہے، اور جو عدم کی وامٹنگ ہے وہ معدوم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس تحقیر کو محسوس کیجئے جو دائرہ فانی میں وہ اس کی کر رہے ہیں دنیا کی، سارے ٹائم اینڈ سپیس آرڈر کی، یعنی پورے نظام کثرت کی، جس نے اصول وحدت کو ذہنی اور احوالی اور عملی سطح پر ڈھانپ رکھا ہے، اس کی تحقیر کر رہے ہیں دائرہ فانی کہہ کے کہ یہ معبد بھی گرے گا، یہ بت بھی خاک میں ملیں گے، یہ پجاری بھی فنا ہوگا۔ یہ یہاں کا قانون ہے کہ منزل بھی فنا ہوگی، راستہ بھی فنا ہوگا، مسافر بھی فنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم لفظوں کو کھول رہے ہیں۔ دانا اور بینا، یہ دونوں شعور کی فیکلٹیز ہیں، دانائی اور بینائی۔ یعنی شعور آبجیکٹ سے اپنا تعارف کروائے تو وہ بینا ہے، اور شعور آبجیکٹ کے تعارف کا ذریعہ خود کو بنائے تو وہ دانا ہے۔ یعنی آبجیکٹ کی موجودیت پر شعور جب اشارہ کرے تو وہ بینا ہے، اور اسی آبجیکٹ کی معلومیت یعنی زیادہ مکمل موجودیت کی طرف اشارہ کرے تو وہ دانا ہے۔ یعنی شعور سے باہر ہر چیز ناقص ہے، اور اس چیز کا نقص شعور میں آ کر پورا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ دونوں فیکلٹیز کو تقریباً ان دو مفاہیم سمیت استعمال کیا ہے کہ تو اس راستے کی منزل کو جانتا ہے، اس لیے دانا ہے۔ تو منزل تک پہنچنے سے پہلے تک اس راستے میں کیا کیا خم و پیچ اور کیا کیا پڑاؤ آتے رہتے ہیں، تو اسے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اب ہم راستے کو ابھی فی الحال الگ رکھیں، ہم صرف دانائی اور بینائی پہ توجہ اپنی مرتکز رکھیں، اس دانائی اور بینائی پر جو وہ اس مرد کامل سے منسوب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دانا اور بینا دونوں یہ منزل کی نسبت سے ہے کہ یہ منزل کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یعنی یہ منزل کی صورت سے بھی واقف ہے، صورت کو دیکھتا ہے، اور منزل کی حقیقت کو جانتا ہے۔ دانائی حقیقت کے ساتھ کورسپونڈنگ ہے، اور بینائی اسی حقیقت کی صورت سے متعلق ہے۔ تو گویا تو وجود کو اس کی ماہیت اصلی اور اس کی صورت کثیر میں جانتا ہے۔ دانا اور بینا کا ایک رخ اور ہے۔ دانا وہ ہے جو آبجیکٹ کو انٹرنلائز کر لے، اور بینا وہ ہے جو سبجیکٹ کو ایکسٹرنلائز کر دے۔ یہ نہیں جانتا مگر خود کو، یہ نہیں دیکھتا مگر خود کو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ واضح ہے نا؟
کہ میرا پورا نصاب بینائی دراصل میری ہی دید کی تفصیل ہے، اور میرا تمام دائرہ بینائی جن چیزوں کو اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے ہے، جس مواد کو اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے ہے، وہ میں خود ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں کہ شعور کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ، شعور میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا ایک ہو جانا۔ شعور خود ہی سبجیکٹ ہے، شعور خود ہی آبجیکٹ ہے۔ یہ منزل اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو وہ دانا و بینا ہے، خود کو جانتا ہے، خود کو دیکھتا ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے راہ کے ساتھ اس کی نسبت طے کر دی ہے، آپ سمجھیں، تو اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شعر کی مراد یہ ہے کہ یہ خود کو جانتا ہے اور خود کو دیکھتا ہے، لیکن ہم نے یہ معنی اس لیے بیان کیے ہیں کہ دانا اور بینا ہونے کی پوری شان ہماری نظر میں رہے نا، تو پھر ہم اس دانائی اور بینائی کا راستے کے ساتھ انتساب قدردانی کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں اگلا جو ہے راہ، رہی میں یہ تو کی ہے نا، تو داناؤ بینائے راہ، یہ راہ کون سی ہے؟ اب ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ بھی غور کریں، میں بھی کروں، پانی پی لوں۔ تو راہ کی نسبت سے دانائی اور بینائی کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی منزل کی طرف لے جانے والے راستے کو اندر باہر سے پہچانتا ہے۔ مطلب اس راستے کا ایک ذرہ بھی تیرے لیے نامعلوم اور نامشہود نہیں ہے۔ یہ راستہ وہ ہے جو تیرے اندر سے بھی گزرتا ہے اور تیرے باہر بھی پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ راستہ پورا مائکرو کازم اور پورا میکرو کازم ہے، یعنی ساری کائنات اور انسانی باطن مل کر یہ راستہ بنا ہے، کہ یہ وہ راستہ ہے جو اپنے اوپر چلنے والے کو اس کے اندر بھی متحرک رکھتا ہے منزل کی طرف، اور اس کے باہر بھی سفر میں رکھتا ہے منزل کی طرف یکسوئی کی حالت میں۔ تو اس راستے کا سامان مجاہدہ اور یکسوئی ہے، حرکت اور یکسوئی ہے۔ تو اس راستے کو طے کرنے کی یکسوئی والی کوالیفیکیشن باطن پوری کرتا ہے، اور مجاہدے اور محنت اور حرکت کا تقاضا جو ہے وہ باہر کی دنیا پوری کرتی ہے، کہ باطن میں یہ راستہ ہموار ہے، خارج میں یہ راستہ آزمائش کے اصول پر ہونے کی وجہ سے خم و پیچ اور پست و بلند والا ہے۔ تو ایسا کامل ہے کہ تو اس راستے کے باطنی اور خارجی آداب دونوں کو انتہا تک پہنچا کر بجا لاتا ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اس میں راستے کی انفرادیت واضح ہو گئی نا، کہ یہ کوئی 10 راستوں میں سے ایک راستہ نہیں ہے، یہ 10 راستوں کو ایک کر لینے والا راستہ ہے، کیونکہ اس کی تعمیر، یہ راستہ بنایا گیا ہے باطن اور خارج کے تال میل سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس راستے کی انفرادیت ہے۔ اب اس راستے کو تو جانتا ہے، اپنی منزل کے راستے کو تو جانتا ہے، اب تو اس سفر میں جس طرف بھی مناسب سمجھتا ہے آگے بڑھ رہا ہے،
جس طرف بھی منہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے وہ منزل کی یکسوئی اور اس کے وفور کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آنسو کے دانی، جس سمت بھی تو سمجھتا ہے، ابھی اس میں دانی کا استعمال کھولتا ہوں، ترجمہ اس کا یہ کہ جس سمت میں بھی تو مناسب سمجھتا ہے اس سمت میں چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ تو یہ۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ تو راستے میں سے ظاہر اور راستے میں امکانات کے طور پر مخفی منزل تک پہنچانے کے سارے پوٹینشیلز کو اپنی شدت سفر سے ایگزاسٹ کر دیتا ہے۔ راستے میں بھی تو کچھ صلاحیتیں ہیں نا منزل تک پہنچانے کی، کچھ امکانات ہیں منزل تک پہنچانے کے۔ تیرے سفر کی برکت اور تاثیر سے راستے میں مسافر کو منزل تک پہنچانے کے جتنے مخفی ترین امکانات بھی ہو سکتے ہیں وہ عمل میں آ جاتے ہیں، یعنی تیرے چلنے سے وہ راستہ بعد میں آنے والوں کے لیے بہت زیادہ معاون ہو جاتا ہے، کیونکہ منزل سے اس کے تعلق کی تمام قسمیں تیرے قدم کی دھمک سے اوپر آ چکی ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اب یہاں دانی کا استعمال ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا کرافٹس مین رشک کرے۔ یہ دانا ہی والی ہے نا، جو جانتا ہے، یعنی تو جس سمت میں بھی جا رہا ہے اس سمت کو اس کے آغاز و اختتام سمیت جانتا ہے۔ تو اب یہاں آنسو منزل ہے، اس طرف، یہ منزل کی طرف۔ تو پہلے ٹکڑے میں راہ کا غلبہ ہے، دوسرے ٹکڑے میں منزل غالب ہے۔ تو منزل کیونکہ حق ہے تو وہاں بینائی کو بالکل کروڈ معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں دیکھنے کا نتیجہ بھی جاننا ہے، یعنی ایسا جاننا جو معلوم کے اخفاء میں نقب نہیں لگا سکتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو حق کو جاننے کی آخری منزل پر بھی حق کا باطن ہونا مجروح نہیں ہوتا، حق کا غیب میں ہونا متاثر نہیں ہوتا۔ حق کے غیب میں ہونے کی وجہ سے میرے مدارج کمالات لامحدود اور لامتناہی ہیں، یعنی اس کا ہر شہود اس کے غیب کو اور پختہ اور قابل یقین بناتا ہے۔ تو حق کی نسبت سے دانستن ہی استعمال ہو سکتا ہے، دیدن نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کا ایک اور مطلب ہے، مطلب اس سے ایک اور مفہوم نکل سکتا ہے، وہ یہ کہ بینائی کے لیے کثرت کا ماحول ضروری ہے، دانائی کے لیے وحدت کی فضا لازمی ہے، یعنی حق کے علم میں اپنی انا کے شعور کی آمیزش نہ ہونے دینا، یہ وہ سطح ہے جو ابن عربی کو بھی مل جاتی تو فخر کرتے۔ وہ رومی جو ہیں وہ ایسے ہنستے کھیلتے بیان کرتے ہیں اپنے حال کے طور پر۔ یہ قول تو ابن عربی کا ہے نا کہ علم عین معلوم ہے، اور یہاں علم سے ان کی مراد علم الہی ہے، لیکن بہرحال ایک آئیڈیل کے طور پہ انہوں نے یہ فقرہ لکھا۔ تو ابن عربی کے
آئیڈیل کو مولانا نے حال بنا دیا، جو ان کے تقریباً ہم عصر تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھے نا کہ اب تو اپنے علم کا معلوم تو وہ ہے کہ تیرے علم کا معلوم بھی تو خود ہے، تو وہ ہے کہ اپنے سفر کی منزل بھی خود ہے، تو وہ ہے کہ منزل کی طرف لے جانے والا راستہ بھی خود ہے، لیکن اپنی خودی کے تمام اعتبارات کا ایثار کر کے مطلق خودی میں خود کو، جیسے خود مطلق خودی پر خود کو نثار کر کے تو نے خودی کا جو سبسٹنس حق کی نسبت سے ریئلائز کیا ہے، اس میں اپنے کسی تصور کو داخل نہیں ہونے دیا. یہ تیرے کمال علم اور تیرے کمال شعور کا ایک مطلب آخری نمونہ ہے. یہ بات آسان ہے یا اس کو اور کھولوں؟ آنسو کے دانی تو راستے کو جانتا اور دیکھتا ہے، کیونکہ راستے کے ساتھ تیرا تعلق نہ عینیت کا تقاضا کرتا ہے نہ غیریت کا. مطلب میرے اور میز کے درمیان عینیت اور غیریت کی بحث اٹھ ہی نہیں سکتی نا، اٹھتی نہیں. تو تیری عینیت اور غیریت کا مدار تیری اور حق کی نسبت پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حق تیری منزل ہے، جس راستے پہ تو جا رہا ہے اس کی منزل حق ہے. اب حق کے حوالے سے، حق کی نسبت سے اس کا جو آخری درجہ، اس کی طرف جو آخری درجہ یکسوئی ہے وہ یہ ہے کہ حق تیرے لیے ایسا معلوم ہے کہ تو خود اپنے علم سے نکل چکا ہے. یعنی کہ عام آدمی کے علم اپنی معلومیت سے تشکیل پاتا ہے، خاص آدمی کا علم حق کی معرفت سے تعمیر ہوتا ہے. عام علوم میں آدمی خود مبدأ علم اور مرجع علم ہے. حق کی نسبت سے آدمی اس پورے پروسیس میں شعور انا کہیں بھی نہیں رہتا. اب آپ سمجھیں کہ تیرا علم خود تجھ سے بلند ہے، تیرا علم خود تجھ سے خالی ہے اور حق سے بھرا ہوا ہے. اب آپ سمجھے نا؟ تو اس دانستن میں یہ پہلو شامل ہے کہ علم عین معلوم ہے. تو آنسو کے دانی می روی، تو چلا جا رہا ہے ان مراتب قرب میں جن کو تو ان میں حرکت کرنے سے پہلے کا جانتا ہے. یعنی تو حق کے تصور میں ایکسپیرینس بننے کے امکانات کو ایکسپلور کرتا چلا جا رہا ہے اور خود سے دستبردار ہو کر خود کو مکمل کرنے کا سامان کرتا چلا جا رہا ہے. مطلب دنیا میں سب سے برا برتن کون ہے؟ جو اپنے آپ سے بھر جائے. سب سے اچھا برتن وہ ہے جو اپنے آپ سے خالی ہو کر کسی اور چیز سے بھرا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو انسانی شعور کی ماہیت بھی یہ ہے کہ اس شعور میں اس شعور کے پورے امکانات یا اس شعور کی فلاورنگ کا عمل مکمل ہو نہیں سکتا اس شرط کو پوری کیے بغیر
کہ شعور کا مین کانٹینٹ انا نہ ہو، اور انا اگر ہو، کیونکہ انا موجود کو بھی کہتے ہیں، تو انا اگر ہو تو وہ انائے شخصی نہ ہو، یعنی وہ اپنی خودی نہ ہو۔ تو جو خودی اپنی خودی سے بھری ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سائیکلک انداز رکھتی ہے، کہ خود سے شروع ہو کے خود پہ ختم ہوئی نا۔ تو خیر، اب اس کا تیسرا جو ہے نا، جس میں ہم اس کو ایک طرح سے نیریٹ کیے دیتے ہیں کہ اے مرد کامل، اے انسان کامل، جو منزل سے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ انتہائی قرب کی نسبت رکھتا ہے، جس کا فاصلہ قابل پیمائش ہے زمانی مکانی پرسپیکٹو میں، لیکن جس کے قرب کو ناپا نہیں جا سکتا ان کے غیر زمانی اور غیر مکانی ہونے کی وجہ سے، کہ اے وہ کہ جس نے زمانیت کو وجود کے غیر زمانی جوہر سے متعلق کر کے فعال کر دکھایا، تو حرکت پر مائل ہے، تو اس سفر پر جا رہا ہے جہاں اپنی ٹیمپوریلٹی سے منکر ہوئے بغیر وجود کے غیر زمانی اور غیر مکانی احوال کی قوت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اے سالک کامل، جو حق کی طرف بقا کے براق، یعنی غیر زمانی اور غیر مکانی قوت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو تیرا سفر میری طرح کا سفر نہیں ہے، تیرا سفر منزلوں کا تسلسل ہے، تو منزلوں کے تسلسل میں اپنے مقصود کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور یہ جس راستے سے اپنی منزل مقصود کی طرف حرکت کر رہا ہے، وہ راستہ بھی اپنے سبسٹنس میں منزل ہی ہے، اس راستے کے ہر قدم جو ہے وہ منزل مقصود ہی پر پڑتا ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، لیکن منزل مقصود کی وجودی ریئلائزیشن تو حاصل ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی منزل مقصود کو شعور میں مکمل کرنے کا عمل وہاں تک اس راستے سے، یعنی منزلوں کے تسلسل سے گزرتے ہوئے میسر آتا ہے۔ اب آپ سمجھیں اس میں کہا کیا ہے کہ حق کے ساتھ وجودی نسبت اور اس کی زندگی کا احساس، اس وجودی نسبت کو زندہ حالت میں محسوس کرنے کا تجربہ، وہ عالم خلق میں دنیائے زمان و مکان میں رہتے ہوئے ممکن ہے، لیکن حق کی شعوری معرفت کی تکمیل زمان و مکان کی کنڈیشنز کو شعور پر اپلائی نہ ہونے دینے کا نتیجہ ہے۔ یعنی شعور میں جب وہ ٹرانسینڈنس پیدا ہوگی جو زمانیت اور مکانیت کو لازم نہیں رہنے دے گی، تو پھر حق کا وہ شعور حاصل ہوگا جس کے بارے میں یہ لفظی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستقل طور پر حرکت کرتا ہوا کمال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ شخص جو کمال وجود بھی رکھتا ہے اور کمال شعور بھی رکھتا ہے،
اور اپنے وجودی اور شعوری کمالات سمیت اس منزل کی طرف یکسوئی کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ گامزن اور متحرک رہتا ہے، جو منزل حاصل نہ ہو سکنے کے تجربے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، حاصل نہ ہو سکنے کے عقیدے کے طور پر نہیں، بلکہ اس کی بے حصولی کا تجربہ ہو جانا اس کے حاصل کر لینے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا وہ۔ اب آگے کیونکہ بہت وہ ہے کہ یہ اب یہ زمانیت کو توڑ رہے ہیں، پھر اگلے شعر میں بے ہم رہے جسم و عرض، یہ آگے پورا یہ اس تھیم کو کھولیں گے اور اس تھیم کو جیسے آسان بنائیں گے، مانوس اصطلاحوں میں بیان فرمائیں گے۔ یہ ہم پھر اگلی نشستوں میں دیکھیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ اس میں ایک چیز دکھا دی کہ انسان کی وجودی اور شعوری کنڈیشنز دو دائروں کا مجموعہ ہے، یا انسان زمان و مکان میں ہونے کے باوجود غیر زمانیت کے احوال اور غیر مکانیت کے شعور کو قبول کر لینے والا، اسے اپنے اندر جذب کر کے اسے اپنی طاقت بنا دینے والا، اپنی حقیقت بنا دینے والا نظام اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔ شعور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ غیر زمانی حقیقی ہے۔ اگر غیر زمانی حقیقی نہ ہو تو شعور کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، کیونکہ صرف صورتوں سے متعلق رہنے کے لیے مجھے اس طرح کے تہدار شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شعور کا اپنی بیسک کارفرمائی کے ساتھ میرے اندر ہونا اس بات کو واجب التسلیم بناتا ہے کہ حقیقت ہے، اور حقیقت کے ہونے کے تمام احوال اور حقیقت کی معرفت کے تمام اوضاع اپنی اصل میں غیر زمانی ہے۔ تو غیر انسان کون ہے؟ جو حقیقت کے غیر زمانی ہونے کے شعور کا وارث ہونے کی وجہ سے اپنے پورے وجودی در و بست میں بھی کچھ غیر زمانی عناصر رکھتا ہے، کیونکہ شعور وجود کے ساتھ ہے نا، تو شعور اور وجود کا ساتھ ہونا ان کے ایک اوریجن آف آئیڈینٹی کی کو مانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان کا ایک اوریجن اور اینڈ آف آئیڈینٹی ضرور ہوگا نا، ورنہ ان دونوں میں کوئی میل ہے نہیں۔ تو اس بات کو تھوڑا فلاسفائز بھی کر کے دیکھیں کہ شعور یہ بتاتا ہے کہ پوری اسکیم آف تھنگس میں ایک ٹرانسینڈنس یقینی ہے۔ ٹرانسینڈنس اگر نہ ہو تو ذہن کا چیزوں کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ذہن کے لیے چیز سمبل اگر نہیں بنتی تو ان کے درمیان کوئی کورسپونڈنس نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن آپ لوگ محسوس نہیں کرتے، اتنا ہم نے تھوڑا سا مطلب خاصا، تھوڑا نہیں کہیں خاصی نشستیں کی ہیں دیوان شمس پہ، آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ حق ذہن کو حیران پریشان چھوڑ کر بہرحال ایک سیرابی کا احساس دلاتی ہیں، یہ نہ سمجھ پائیں، لیکن پھر بھی ان کی تاثیر کا ایک اینگل ایسا ہے کہ آدمی اپنے اندر ایک فلفلمنٹ محسوس کرتا ہے
اور بڑے آدمی کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے. یہ راستے کا ذکر ہے آنسو کے دانی، یہ اس میں بھی ٹرانسینڈنس تو ہے نا؟ آنسو میں خود ہی ٹرانسینڈنس ہے نا، آنسو. اور از دیر فانی اور آنسو کے دانی، یہ کوئی نغمگی ہے اس میں؟ ہاں، نغمگی تو ایک کارخانہ ہے. دیوان شمس کی آواز جو ہے وہ دیوان شمس میں آواز کو جتنا بامانی بنا دیا ہے نا، اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اس کو کوئی اچھی طرح پڑھنے والا ہو نا، کہ وہ اس کو اس سے مناسبت رکھنے والے لحن اور لہجے میں اگر پڑھ دے تو مشکل ہے کہ لوگ اسے برداشت کر پائیں. مطلب آدمی کے ایک روحانی اعصاب اگر ہوتے ہیں تو مولانا کی آواز سے وہ چٹخنے لگتے ہیں. آواز کا تو کمال. انشاءاللہ کوئی موقع آیا تو مولانا کے صوتیاتی نظام پہ بھی ایک کوشش کریں گے، لیکن وہ جیسے وہ شاعری کو ہی، بلکہ ہم یہ تھیریز والے میں مولانا کو بھی استعمال کریں گے. وہ جو فونیٹکس ہیں نا اس میں، وہ تو آواز تو عجیب ان کی آواز ہے. جیسے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنا پر ہلائیں نا تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہوگی. عجیب آواز ہے. مطلب یہ کسی عام حلق اور عام سینے سے نہیں نکل سکتی. جیسی کی ترکیب میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس شعر کو نعتیہ شعر کے طور پر پڑھا جائے. ہاں، اسی طرف براق کہہ کے میں نے اسی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی. وہ تو ہم جب بھی انسان کو اس کی اکمل صورت میں دیکھیں گے، یا جب بھی ہم یہ کہیں گے کہ آئیڈیا آف مین ایکچوئلائز ہوا، ایگزاسٹیولی ایکچوئلائز ہوا، تو اس میں بن کہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. یہ بات کہ یہ نعتیہ مضمون ہے، یہ مجھے کہنی تھی آخری شعر پہ. تو کہ اے ظاہر و پنہاں چو جاں، وے چا کرو سلطان چو جاں، کہ بی نمت پنہاں چو جاں، در بے زبانی می روی. تو اس کو جب ہم ختم کرتے نا، یہ تو میرے ذہن میں تھا کہ اس کو جب ختم کرتے تو ہم کہتے کہ یہ غزل نہیں ختم کی ہے، یہ نعت ختم کی ہے.